السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے خ سے لے کر سین تک کے تمام حروف کے مخارج کو سیکھا تھا۔ آج کی اس کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ عز و جل شین سے لے کر میم تک کے تمام حروف کے مخارج کو سیکھ کر اپنی تلاوت کے اندر نکھار پیدا کریں گے۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شین 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 کا مخرج کیا ہے؟ وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ بالمقابل سیدھا اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے تو اس سے شین ادا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، شین۔ اب یاد رکھنا ہے کہ شین کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کا درمیان والا حصہ سیدھا اوپر تالو کے ساتھ لگے گا تو اس سے لفظ ادا ہوگا شین شین۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے صاد۔ اب اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، وہ پہلے ہونٹوں کو بند کریں گے اس طریقہ سے، صاد صاد۔ یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا۔ صاد کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ دونوں دانتوں کو اوپر اور نیچے والے دانتوں کو بند کیا جائے، پھر زبان کی نوک، اس سے یہ لفظ ادا ہوگا۔ ہونٹوں کی طرف توجہ دیجیے گا، صاد صاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ آتا ہے وہ ہے ضاد۔ اب اکثر لوگ یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ضاد۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس لفظ کو زاد پڑھیں گے یا ضاد پڑھیں گے۔ تصویر کے اندر دیکھیں، زبان کی یہ والی کروٹ اوپر والے 5 داڑوں کے ساتھ لگے گا تو پھر یہ لفظ ادا ہوگا۔ اب آپ زاد پڑھیں یا پھر داد پڑھیں، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اپنے حساب سے اس کو داد بھی پڑھ سکتے ہیں، زاد بھی پڑھ سکتے ہیں، بس مخرج پر توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ضاد ضاد ضاد۔ اگلا لفظ جو ہے طا۔ اب اکثر لوگ یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں پہلے ہونٹوں کو گول کریں گے، پڑھیں گے تو یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا۔ یہاں پہ دیکھیں، تا کا جو مخرج ہے وہ ہم زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے، پھر بولیں اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑوں کے اوپر رکھ کر پھر بولیں تو تو۔ اب اس کے اندر ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، تو تو۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے، تا اور تا میں فرق ہوتا ہے۔ تا کی جو آواز ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے، اور جو تو کی آواز ہوتی ہے اس کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کا مخرج تو ایک ہی ہے،
اس کو آپ تصویر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے، اوپر رکھیں گے، پھر بولیں تو تو اس سے جو اگلا لفظ ہے وا، اس کا جو مخرج ہے اس کو اچھے طریقہ سے سمجھ لیجیے. اب یہ اکثر لوگ یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں وا، پہلے ہونٹوں کو گول کریں گے وا، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقہ سے نہیں پڑھنا. آپ یہاں پہ دیکھیں جو وا کا مخرج ہے زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کے سرے کے ساتھ لگائیں گے، پھر بولیں وا وا وا. یہ موٹے حروف میں شامل ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے اس حروف کو موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. وا وا. اس سے جو اگلا لفظ ہے عین، عین، عین کی آواز جو ہے حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ہا کے متعلق سیکھا تھا پچھلی کلاس کے اندر. تو جہاں سے ہا کی آواز آتی ہے، ہا اور عین کا مخرج ایک ہی ہے. ان دونوں کی آواز گلے کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوگی. آپ گلے کے درمیان انگلی رکھیں، انگلی رکھ کے پھر پریکٹس کریں ہا عین عین. عین اور ہا کا کیا مخرج ہے؟ گلے کے درمیان والا حصہ. یہ دونوں حروف گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. اس سے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے غین. غین کا مخرج جو ہے یہ گلے کا سب سے اوپر والا حصہ ہے. یہاں پر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. غین اور خا، پچھلی کلاس کے اندر ہم نے خا کا مخرج سیکھا تھا، تو جہاں سے خا کی آواز نکلتی ہے وہاں سے ہی غین، یعنی غین اور خا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی طرف والا حصہ یعنی گلے کے سب سے اوپر والا حصہ غین خا، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے غین. ٹھیک ہے، آگے توجہ کریں. فا، یہ جو دونوں دانت ہیں اوپر والے دو دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے درمیان رکھیں. فا، یہاں پہ دیکھیں آپ تصویر کے اندر بھی اوپر والے دو دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اس سے فا ادا ہوتا ہے. قوف، پہلے تو سمجھ لیں یہ بھی قوف ہے، یہ بھی قوف ہے. ٹھیک ہے، قوف کاف، ان دونوں میں آپ نے فرق محسوس کیا ہوگا. یاد رکھیں کہ جو دو نقطوں والا قوف ہوتا ہے اس کو ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر قاف کے اوپر جزم آئے تو اس کو قلقلہ کر کے بھی پڑھا جاتا ہے. اب موٹی آواز میں قلقلہ کیسے کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم پریکٹس کرنے والے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے بغیر نقطوں والا کاف، اس کو بالکل نرم آواز میں پڑھا جاتا ہے کاف کاف. اب ان کا مخرج ہم چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے مزید آسانی ہو جائے، ہم اپنی تلاوت کو بہترین انداز کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ بہتر بنا سکیں. تو یہاں پہ آپ توجہ دیجئے گا. قوف کا جو مخرج ہے زبان کی جڑ، یہاں پہ آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب تالو سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے. قوف، اس کے اندر ہونٹوں کو گول نہیں کیا جائے گا، قوف نہیں، منہ کا ڈیزائن نہیں، صرف اور صرف جب آپ زبان کی جڑ کوے کے قریب نرم تالو سے لگائیں گے تو پھر یہ لفظ ادا ہوگا قوف قاف قاف. ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد جو بغیر نقطوں کے کاف ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے ادا ہوتا ہے. اس کو بالکل نرم آواز میں بھی پڑھا جاتا ہے. کاف کاف کاف. لام. زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گا تو اس سے لام. اگلا جو لفظ ہے میم. ہونٹوں کے خشک حصہ سے میم ادا ہوتا ہے. تو میم کو ہم کیسے ادا کریں گے، آپ نے توجہ دینی ہے. میم بند ہونٹوں کے خشک حصہ سے، یہ والا حصہ میم میم. لام. زبان کی کروٹ، یہ والا حصہ داڑھ کے ساتھ لگے گا اور یہ والا حصہ اوپر والے دانتوں کی مسوڑوں کے ساتھ. لام. کروٹ داڑھ کے ساتھ، مسوڑوں کے ساتھ. لام لام. میم میم. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آج کی کلاس کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اگلا سبق انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر سیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.